جی آپ دیکھ رہے ہیں پیارا وظیفہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل۔ اپنی کالز کریں، اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں اور ان کا حل، ان کا وظیفہ آپ کو فوراً ملے گا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک میرے پاس واٹس ایپ کا سوال ہے اور یہ ہے کہ جادو سے مکمل طور پر محفوظ رہنے کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، جادو کا ہو جانا چونکہ برحق ہے، کچھ شیاطین اس طرح سے بھی ہوتے ہیں جو خاص طور پر ایسی ہی شرارت کرتے ہیں جن سے جادو اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جادو کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لا علاج مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ پہلی بات ذہن میں ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، جادو اس وقت ہوتا ہے جب کرنے والا اس انتہا تک پہنچے جب پیچھے بہت شور ہو رہا ہے جی جب تو یہ کہ یعنی جادو جو ہے وہ اس وقت اثر کرتا ہے جب انسان ناپاکی کی انتہا پہ ہوتا ہے اور غلاظت کی انتہا پہ ہوتا ہے، اور اکثر جو لوگ نماز نہ پڑھیں، وضو نہ کریں اور ان پر جب واجب غسل ہوتا ہے وہ نہ کریں، تو پھر وہ جو جادو ہوتا ہے وہ بآسانی اثر کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم میڈیسنز لیتے ہیں اس کی ڈوز، تو جو ڈوز ہم کہتے ہیں کہ 25 35 یا پھر جو ایم جی پہ ہم جاتے ہیں کہ 250 250 500 ہم اس پہ جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوز ہوتی ہے۔ تو اگر جس کو لگتا ہے کہ یار اس پہ فوراً اثر کر جائے گا، تو اس پہ تو معمولی سا بھی جو جادو ہوتا ہے نا وہ اثر کر جاتا ہے، اور عموماً ویسے نہیں ہوتا۔ اچھا یاد رکھیں، نظر میں اور جادو میں دو بنیادی فرق ہے۔ جب نظر لگے گی تو آپ کو جمائیاں زیادہ آئیں گی، جب نظر لگے گی تو آپ کو رونا آئے گا، جب نظر لگے گی تو سستی اور کاہلی ہوگی، جب نظر لگے گی تو آپ کو خواب میں ایسے آئے گا جیسے کہ آپ اوپر سے نیچے گر رہے ہوں، جب نظر لگے گی تو آپ کے جسم پہ دانے نکلنا شروع ہوں گے اور جسم میں خارش آئے گی، یہ نظر کی علامت ہے۔ اور جادو کی جو نشانی ہے، جادو کی نشانی یہ ہے آپ کا بھول جانا، آپ کا غصے میں ہو جانا، یہ جادو کی نشانی ہے۔ آپ کا گھبرا جانا، آپ کا لوگوں سے دور رہنا، ہچکچا جانا، آپ کا ایک دم سے اپنے اعصاب پر قابو نہ پانا، یہ جادو کی نشانی ہے۔ اچھا اب پتہ کیسے لگانا ہے، آخری پتہ کیسے لگانا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان۔ تو جادو بآسانی آج آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پہ جادو ہے، تو اس کا آپ نے آج اندازہ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بہت آسان ہے۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ آخری 4 کل، یہ آپ جو بھی مریض ہیں اس پہ پڑھ لیں۔ اگر آسیب ہوں گے تو مرض بڑھ جائے گا، اگر جادو ہوگا تو مرض میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی طبی بیماری ہوگی تو اسی حال پہ رہیں گے۔ آج یہ آپ وظیفہ کر لیں، 7 مرتبہ جو ابھی آپ کو وظائف بتائے ہیں، یہ کسی بھی شخص پہ پڑھ لیں تو اندازہ خود ہو جائے گا۔ اگر طبیعت بگڑنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ آسیب ہے، اور اگر طبیعت میں افاقہ ہونے لگے تو سمجھے جادو ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر سمجھے یہ نارمل ہے اور ان کو مینٹلی یا طبی کوئی ایشو ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں آپ، جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں، آج تقریباً کوئی 10واں دن ہے، یعنی کہ شروع کے ایک ہفتہ میں نے بالکل صحیح گزارا، اور پچھلے ہفتے سے طبیعت میری خراب ہے بہت زیادہ، کوئی تقریباً 9 کے قریب ڈرپس لگ چکی ہیں، اینٹی بائیوٹکس کی، ہر چیز کی۔ ٹیسٹ اب بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 7 دن تک اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا ہے پورا، ٹیسٹ ٹھیک ہے، ہر چیز صحیح ہے، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مطلب کھانسی اتنی شدید ہے کہ میں نہ رات کو سو پاتی ہوں، یہاں پر بھی کتنی دفعہ کھانسی کے مجھے دورے پڑ جاتے ہیں، اور کان میرے بند ہیں پچھلے کوئی 10-11 دن سے، جیسے آپ جہاز میں جاتے ہیں نا اس طرح۔ ہاں، تو کیا یہ کوئی جادو ہے یا نظر ہے؟ کیونکہ میں جب بول رہی ہوتی ہوں تو میرا حلق خشک ہو جاتا ہے، الفاظ فمبل ہو رہے ہیں، بار بار بھول جاتی ہوں، بالکل بلینک ہو رہی ہے چیز میرے۔ اچھا غصہ آتا ہے؟ غصہ آتا ہے، ہاں۔ بھولنا ہے؟
بھول بھی رہی ہوں اور گھبراہٹ ہے بہت زیادہ، اور لوگوں سے دوری کا، ہاں دل چاہتا کوئی میرے ساتھ سامنے نہ تو یہ تو پھر جادو کی نشانی ہے، یہ پھر جادو کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ہو. چلے پھر تو اس کا پھر یہ جو توڑ ہے نا یہی وہ کروں. بہت آسان ہے. کتنا آپ نے آسانی بتایا سے ابھی بتائیں. نا. کیا بتائیں؟ آپ خود دوہرا دیں. 4 دفعہ نہیں دیکھیں بھول گئی. تو آپ ہاں 7 مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ سورہ فاتحہ، فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 مرتبہ آخری کل، 4 کل 7 مرتبہ. 4 کل 7 ہاں مرتبہ. یہ صحیح. پڑھ لیں. اگر پڑھتی ہوں. طبیعت میں آپ کو لگے کہ افاقہ ہو رہا ہے جی. اور تو پھر بہتری ہو جائے گی. آپ نے روزانہ 21 دن کرنا ہے، جادو ہوگا ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.